اس کے بعد انسانی حرمت جو ہے، یہ انسانی جان کی حرمت، وہ اس کا بیان آیا ہے، اور وہ بھی حکایتی انداز میں آیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ابن آدم کے دو بیٹوں کا جو ایک قصہ ہے قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، اور جس میں اس نے پہلا قتل کیا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے اب قتل ہوں گے وہ سنت سیئہ ایک اس نے جو چلا دی ہے اس بدبخت کو، دنیا میں کتنا قتل نہیں ہوگا، ہر قتل ناحق سے جو گناہ ہوتا ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ آدم کے اس بیٹے کو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر حد حرابہ، یہ جو ڈکیت ہیں ان کی جو سزا ہوئی ہے وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ ان کی سزا یہ ہے کہ یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، مار کر ختم کیے جائیں، او یصلبوا، یا ان کو سولیاں دی جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا پھر ان کے ہاتھ پیر جو ہیں من خلاف، مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے، شہر سے، علاقے سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس کے بعد تھوڑا آگے چل کر یہ مال کی حرمت کے حوالے سے چوری کی حد بیان ہوئی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس کے ہاں کوئی وسیلہ، جسے کہتے ہیں مینز آف اپروچ جو ہے ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو جاؤ، کوئی سوچ لو کہ اللہ کے ہاں جان چھوڑانے کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے کیا کیا کچھ تم کر سکتے ہو، تو یہ وسیلہ کی آیت جو ہے وہ یہاں پر بیان ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اہل کتاب کا جو ہے صحیفہ آسمانی کے ساتھ جو تعامل ہے، اور جس میں بہت کچھ ہے، تحریف سے متعلق اور خیانت سے متعلق اور اس کو چھپانے سے متعلق، اور پھر اس کی روح سے قومی سطح پر اپنے فیصلے نہ کرنے کے حوالے سے، جس کو آپ کہتے ہیں اس کو قانون عام کی حیثیت دینے کے معاملے میں، اور اس کو ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ اس کو جو ہے فالو کرنے کے حوالے سے، بھائی یہ کیونکہ ہمارے لیے تو یہ ایمان ہے، ایمان ہمارے لیے محض نماز روزہ نہیں ہے، سورۃ المائدہ کا یہ خصوصی اور لمبا مضمون ہے، یہ تقریباً یہاں سے آپ دیکھ لیجیے اس آیت جو ہے نا یہ 41 کے بعد سے یہ چلتا ہے، اور تقریباً جو ہے نا پارہ ختم ہونے سے کوئی ایک رکوع پہلے تک یہی مضمون چلتا ہے، اس کے بعد وہ خاص نصارہ کا جو شرک وغیرہ ہے وہ اس کی طرف کو روح سخن ہو جاتا ہے۔ تو ورنہ یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک جو خاص کردار ہے کتاب اللہ کے ساتھ، صحیفہ آسمانی کے ساتھ، جو کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کا دستور تھا، تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا، اور یہ سارا کچھ اصل کیا ہے، اصل میں جو ہے وہ ہمیں یہ تعلیم ہے، ہمارے لیے ظاہر ہے اس میں زیادہ تفصیل سے جانے، لیکن یہ مقام ہے، اور ہم تو اس کے چیدہ مضامین کو صرف ٹچ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک مضمون ہے پورا، یہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ان کے پاس تورات ہوتے ہوئے یہ اس کے روح سے فیصلے نہ کریں، اور اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، یہی دستور رہا ہے، سب نبی جس کی روح سے فیصلے کرتے چلے آئے ہیں یہودیوں کے لیے، اور ربانی اور ان کے جو احبار ہیں سب کا قانون یہی تھا، بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس وجہ سے وہ کتاب اللہ کے نگہبان بنائے گئے تھے، مَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اسی پر وہ گواہ رکھے گئے تھے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، تو اور اللہ سے ہی ڈرنا ہے، بندوں سے نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے قانون کی جو صحیح عملداری ہوتی ہے اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ انسانوں کے منہ کو معاملے کے اندر خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو یہاں پر یہ 3 آیتوں کی جو اینڈنگ ہے وہ ہے، ایک میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو خدا کے اتارے ہوئے کو قانونی حیثیت نہیں دیتے، اور وہی چیز کہ یہ فیصلے کر سکتی ہے انسانوں کے، وہ کافر ہیں۔ اگلی آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم ہیں، اور اگلی آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس کے بعد کیونکہ یہ ریفرنس جو ہے وہ تورات اور انجیل والوں کا تھا، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ،
انجیل دی کس لیے ہے ہم نے؟ سبحان اللہ، یہ سوال کر سکتے ہیں مسلمانوں سے، قرآن دیا کیوں ہے ہم نے تم کو؟ تراویح میں بھگتانے کے لیے۔ سبحان اللہ، تراویح میں بھگتانے کے لیے یہ قرآن ہے۔ تو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ مطلب پوچھتے ہو کہ لعنتیں کیوں برستی ہیں، جوتے، ہر قوم آ کر ہم کو جوتے مارتی ہے، تو یہ جو قرآن جو ہے اس سے عظیم کچھ ہے ہو سکتی تھی؟ آسمانی کتابوں کے اندر ایسا صحیفہ کبھی تاریخ انسانی کی میں نہیں اترا جو تمہارے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اتارا ہے، تو اس کی جو حیثیت تمہارے ہاں ہے، یہ نمازوں کے اندر جو ہے بھگتانے والی جو کتاب ہے، اور بچے پڑھیں گے، بڑے تو کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید کس کے پڑھنے کے لیے ہے؟ یہ جی بچے پڑھیں گے، بڑا ہو گیا ہوں اب میں قرآن نہیں پڑھوں گا۔ یہ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کی حیثیت ہے۔ تو قرآن مجید کی دستوری حیثیت ایسے زبردست انداز میں سورۃ المائدہ کے اندر مقرر کی گئی ہے اور ذہنوں کے اندر بٹھائی گئی ہے۔ اور یہ کیونکہ پچھلی جو آیتیں تینوں ہم نے کہا اس کا ریفرنس جو ہے وہ پہلی امتوں کا قرآن مجید کی دستوری حیثیت کے اندر کوتاہی کرنا ہے، تو یہاں جو ہے نا وہ صدا لگائی جا رہی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ ان ساری کتابوں کے اوپر بھاری، اور جو کچھ مضامین حق ہیں وہ بدرجہ اتم یہ کتاب ان پر مشتمل ہے اور ان پر جو ہے بڑھ کر ہے۔ اور یہاں جو ہے تم نے احوا کی پیروی نہیں کرنی ان بدبختوں کی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جو حق آ گیا ہے کہیں اس سے غافل ہو کر ان کی احوا، یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا زبردست بات ہے، فلاں نے بدبخت نے کہی ہے، یہ فلاں نے جو ہے نا وہ پیش کی ہے، تو یہ جو آسمانی شریعت کے مقابلے پر جو چیز ہے اس کا نام احوا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کو یعنی ہر امت کو جو اپنے وقت میں رہی ہے، ہم نے باقاعدہ طور پر ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کر کے اپنی طرف سے دیا ہے۔ تو وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دیکھنا فیصلے اسی اللہ کے اتارے ہوئے کی روح سے ہی کرنا ہے ان کے مابین، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات، احوا، ان کی جو نظریات ہیں ان کے اپنے قائم کردہ، ان کی پیروی نہیں کرنی، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بہت ہوشیار رہنا ہے، أَن يَفْتِنُوكَ، یہ تجھ سے کسی فتنے میں ڈال دیں، عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ کے اتارے ہوئے کسی بعض حصے سے بھی۔ سبحان اللہ، پورا دستور خداوندی پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے، یہاں پر کیا ہے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جو دستور اتارا نا اس کے کسی ایک حصے سے بھی کہیں یہ تجھے فتنے میں نہ ڈال لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یہ اس سے پھرتے ہیں تو بس جان لے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے ان کے کچھ گناہوں کی۔ تو مسلمانوں کے کچھ گناہ ہوتے ہیں جس کی باعث دستور خداوندی کی دستوری حیثیت پھر ان کے ہاں متاثر ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جو ہے جو کلائمیکس ہے جو جملہ وہ ہے فَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا دستور چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہاں پہ جاہلیت کا ریفرنس کل کا کل کیا ہے؟ درست ہے کہ قرآن مجید کے آنے سے پہلے جو عربوں کے جو دستور طریقے ہوتے تھے اس کا ریفرنس جو ہے وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی مطلق حیثیت میں جو کچھ شریعت خداوندی کے مقابلے پر ہے وہ کسی بہت اعلیٰ فلاسفر نے پیش کیا ہو تو بھی ہمارے ہاں جو اس کی کیٹیگرائزیشن ہے اس میں ہمارے لیے ایک ہی لفظ ہے، ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے اس کے لیے، اور وہ ہے جاہلیت۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ دستور جاہلیت چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بڑھ کر اللہ سے اچھا کون ہے فیصلے دینے میں؟ لقوم یوقنون، شرط یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں جن کو یقین ہو۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ جو یقین جو مطلوب ہے رسول کی صداقت پر، کہ وہ جو لے کر آیا ہے وہ بلا شبہ ہماری زندگیوں کو سرخرو کروانے کے لیے ہی ہے، تو وہ یقین جو ہے وہ متاثر ہوا۔